إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی. سورہ الحجرات مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے. آیت نمبر 4 سے یہ نام محفوظ ہے. اس میں فرمایا گیا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کم عقل ہیں، نادان ہیں. اس سورہ کا تعلق ایمانداروں کی معاشرتی معاملات سے ہے، ایمانداروں کی اجتماعیت سے ہے، مسلمانوں کی جماعت سے ہے. اور یہ سورہ ایک تقریر کی مانند ہے جس میں مختلف مضامین بیان کیے گئے. اہل ایمان کی تربیت کی گئی ہے. اس سورہ میں بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے. بہت سارے معاملات کہ جن کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے، بہت سارے مسائل کہ جن کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. ایمانداروں کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی گئی. یہ ان صورتوں میں شامل ہے سورہ حجرات کہ جن کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے، جو یہاں سے شروع ہو کر کے آخری سورہ الناس تک جو ہے وہ 3 گروہوں میں 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں صورتیں. ایک طوال مفصل، ایک اوساط مفصل اور ایک قصار مفصل. یہاں سے سورہ قاف سے لے کر کے اور سورہ النازعات تک یہ صورتیں کہلاتی ہیں طوال مفصل، اور سورہ النازعات سے لے کر سورہ الشمس یا سورہ اللیل تک یہ صورتیں کہلاتی ہیں اوساط مفصل. طوال کے معنی ہے لمبی تھوڑی سی صورتیں، پھر اس کے بعد اوساط کے معنی درمیانے درجے کی صورتیں، اور اس کے بعد قصار مفصل جو سورہ الضحیٰ سے لے کر کے یا سورہ اللیل سے لے کر کے آخری سورہ الناس تک. یہ 3 درجے ہیں یہاں سے صورتوں کی. ان صورتوں کو جو طوال مفصل کہلاتی ہے، صلاۃ الفجر میں ان کا پڑھنا ثابت ہے. مختلف تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف جو ہے وہ کچھ روایات ملتی ہیں شاید کے علاوہ بھی کہ صلاۃ الفجر میں ان صورتوں کی تلاوت کی جاتی رہی ہے. اسی طرح جو اوساط ہیں جو سورہ النازعات سے یا سورہ عبس سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ الشمس یا سورہ اللیل تک جاتی ہیں، ان صورتوں کو جو ہے وہ عشاء میں یا ظہر اور عصر کی صلاۃ میں پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے. اور آخری جو قصار مفصل صورتیں ہیں وہ چھوٹی جو صورتیں جس میں جو سورہ الانشراح سے شروع ہو کر سورہ الناس تک ہوتی ہیں یا سورہ الضحیٰ سے سورہ الناس تک ہوتی ہے، وہ مغرب کی صلاۃ میں جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. بہرحال یہ ایک جو ہے کوئی زیادہ مستند بات نہیں ہے، اس کا کچھ تذکرے ملتے ہیں روایات کے اندر اور تفاسیر میں. یہ جو آیت آج تو آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے لیے اس پوری سورہ کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ہم اگر اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آیت نمبر 15 کو، تو اس کے لیے اس پوری سورہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور پوری سورہ جو ہے ایمان والوں کی جو ہے وہ خوبیوں کا عکس پیش کرتی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ہیں کہ جن کو ایمان والا اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، یہ ان کی پہچان ہے. اور جب یہ ساری بات ہم سمجھ لیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ آیت نمبر 15 جب ہم پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گی.
آیت نمبر 15 کا ترجمہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کہ بے شک مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، اور اس معاملے میں پھر شک نہ کریں۔ ہر شک کس چیز میں نہ کریں؟ یہاں پہ بات چھوڑ دی گئی ہے کہ ایمان میں شک ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر معاملات ہیں، چیزیں ہیں، زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے وسائل ہیں کہ جو زندگی میں ہماری دائیں بائیں ہمارے آگے پیچھے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں، کس طرح سے ہم اپنا تعلق اس سے بنائیں، ہماری جو وابستگی ہے، ہماری زندگی کی وابستگی ہے چیزوں کے ساتھ، وہ کیسی ہونی چاہیے، مسائل کو کیسے ہم حل کریں، مسائل کا مداوع کیسے کریں، مسائل سے بچنے کی کوشش کیسے کریں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ پوری سورہ، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اور آج میں نے یہی آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے، اس سورہ کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور آخر میں جا کے پھر ثم لم يرتابوا پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابتدا میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب آپ دیکھیں ایمان جڑتا کہاں سے ہے، ایمان بڑھتا کہاں سے ہے، ایمان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، ہم جو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں وہ ایمان ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے، اس ایمان کا منبع کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ بتایا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر تمہارا ایمان کا اقرار ہے تو اس بات کو سمجھ لو اور جان لو اور مان لو کہ اللہ سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایمان ہے یہ چیز، جو اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ اللہ سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے آیات نازل فرمائی ہے، اللہ نے احکامات نازل فرمائے، اللہ کا یہ دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے ہم آگے بڑھیں گے، اس سے ہم آنکھیں چرا کر کوئی اور کام کرنے کی کوشش کریں گے، بچا کر کوئی اور کام کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی آپ کے سامنے۔ اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے تو پھر ایمان کہاں رہ گیا؟ اس لیے پہلے اصولی بات بتا دی کہ ایمان کا تمہارا جو دعویٰ ہے، ایمان کا جو تمہارا اقرار ہے، وہ اس وقت پورا ہوگا جب تم اللہ کے حکم کے نیچے رہو، آگے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ قرآن میں کیا، جو اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بتایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کو اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عاجز سے مراد کیا ہے؟ عاجز سے مراد یہ اللہ کو کمزور کر کے آگے بڑھنا۔ سورہ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سبقت، کہ جو لوگ برائی کا کام کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے بہت بڑا فیصلہ کرتے ہو اگر تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ میں ایمان کا اقرار بھی کروں اور اللہ کے حکم سے بھی آگے نکلوں، تو پھر کتنا بڑا فیصلہ ہے؟ ایمان کہاں ہے پھر؟ ایمان تو نہیں ہے، ایمان تو ختم ہو گیا اس بات کے ساتھ کہ اللہ کا حکم پیچھے ہو گیا اور میرا خاندان آگے ہو گیا، میری برادری آگے ہو گئی، میری سوچ آگے ہو گئی، میرا دل آگے ہو گیا، میرے والد کی بات آگے ہو گئی، میرے جو ہے وہ قبیلے والوں کی بات آگے ہو گئی، میرا کوئی اور دنیا میں کوئی ذریعہ وہ آگے ہو گیا اور اللہ کی بات پیچھے ہو گئی۔ اور پھر اسی جو ہے وہ تناظر میں پہلے اللہ کی بات پھر اللہ کے رسول کی بات، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپ دیکھ کے بتا دیا گیا کہ اگر اللہ سے آگے بڑھو گے تو بھی ایمان خطرے میں ہے، رسول سے آگے بڑھو گے تو بھی ایمان خطرے میں ہے۔ اب رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جو سرمایہ احادیث کی شکل میں آج محفوظ ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مضبوط روایت کون سی ہے، کمزور روایت کون سی ہے، جس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ ساری چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اب ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث کسی نے پیش کی اور میں اس کو نہیں مانوں، جو صحیح بھی ثابت ہو جائے، میں اس کو نہیں مانوں، یا میں یہ کہنے لگوں کہ جی بس تم نے ایک حدیث کیا سیکھ لی، اب تمہیں مجھے چیلنج کرنا آ گیا، یہ بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میرے سامنے آ جائے اور میں پہلے غلطی پہ تھا، اگر میں پھر وہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ دین یاد رکھیں، یہ مسلسل علم کا نام ہے،
یہ جو علم ہے یہ دین ہے، اس میں یہ کسی بھی موقع پہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین پورا ہو گیا، یعنی میرا علم پورا ہو گیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا علم پورا نہیں ہو سکا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے تربیت کی ہے، سورہ الکہف آپ اٹھا کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ملتا ہے اس میں یہی تو بات ہے کہ علم کسی کا پورا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، علم ایک عمل ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کا فرمان یہ دونوں ایمان کا حصہ ہونی چاہیے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں ان فرقہ پرستوں کے یہ کلمہ پڑھنے والی امت جب فرقوں میں تبدیل ہو گئی ہے مسلم سے ہٹ کر، تو کیا انجام ہو رہا ہے ان کا؟ اللہ کی کتاب کو مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے، ایک آیت کا ایک آیت آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں، سورہ الانعام کی آیت، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ آیت ہے۔ اس کے بعد غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کتنی باتیں آ گئی، اس آیت کا کتنی جگہ انکار کیا جاتا ہے ان مسلک پرستوں کے ہاں۔ مفاتح الغیب، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں۔ مفاتح الغیب وہ چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ 5 ہیں۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اور قرآن نے اس کو بتا بھی دیا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، 5 چیزیں بتائی گئی۔ اسی کے بعد قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اس کو کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کون سی جگہ پہ اس کو موت آئے گی۔ یہ ساری باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس آیت میں پہلی بات ان 5 چیزوں کا انکار اس امت نے کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے، ان مسلک پرستوں نے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں گے، ابھی زیادہ جو ہے وہ وقت نہیں ہوتا کہ ہر کتاب کا حوالہ اور ہر واقعے کے تحت پیش کیا جائے، سنتے رہتے ہم کہ کس طرح سے جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے۔ قیامت کے علم کے حوالے سے ان کا عقیدہ آج موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ یہ بات تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یسألونک کأنک حفی عنہا، سورہ اعراف میں، کہ یہ آپ سے آگے ایسے پوچھ رہے جیسے آپ کو سب پتہ ہے۔ تو ان سے کہو انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا، وَعِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، ایسے دونوں انگلیاں برابر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا، یعنی اتنا قریب قریب بھیجا گیا۔ یہ تو بتا دیا کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، یہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد قیامت آئے گی، یہ تو بتا دیا، لیکن اس کا علم بتا دیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج ان کے عقائد آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد بارش کا معاملہ آپ دیکھیں تو کئی ملفوظات آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ مجذوب کے کہنے سے کہ جو ماذ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا تھا، قحط سالی میں لوگوں نے امتحان لینا چاہا کہ آج پتہ چل جائے گا یہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا ہے اس کا دعویٰ کیسا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کچھ کرے بارش نہیں ہو رہی ہے، پتھر اٹھا کر جو چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس پہ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ یا بارش برسا یا اپنی سہاگ واپس لے۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ یہی بات آپ دیکھیں جنید بغدادی کی پھپھی کے حوالے سے سنتے رہتے کہ وہ بھی معاملہ یہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آ کر درخواست کرتے ہیں، وہ جھاڑو لگاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے، میں نے جھاڑو لگا دی ہے، کچھ چھڑکاؤ کر تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی واقعہ اشرف علی تھانوی کے حوالے سے کہ جب کوئی گھر میں کوئی جگہ بنا رہے، کوئی چھت بنا رہے تو بیٹی کہتی ہے موسم خراب ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، گھٹا تو یہ اندھیرا ہے، بارش ہونے والی ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ تو بارش ہو جائے گی، کام سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کہا بیٹی بارش نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کتنا انکار، ہر فرقہ انکار کر رہا ہے، بارش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات یہ اللہ کے علم میں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ جھاڑو کا معاملہ کیا، نہ ترچھی نگاہ ڈالی، نہ کوئی اور معاملہ کیا، ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قید سالی میں بس یہی آتا ہے، ہاتھ اٹھائے انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ کتنی اس میں عاجزی ہے، اللہ ہماری یہ فریاد سن، ہمارا جو ہے وہ بارش برسا۔ اور یہاں پہ معاملہ دوسرا ہے، بارش ہوتی ہے زیادہ، صحابہ پہلے آتے ہیں، جانور مر رہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، پھر آتے ہیں صحابہ، اب بارش زیادہ ہو گئی ہے تو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا پانی ہو گیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ پہاڑوں پر برسا، جنگلوں پر برسا، ہم پر نہ برسا، اللہم حوالینہ ولا علینا۔ پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ارد گرد جو علاقے پہاڑیاں وغیرہ ہے، جنگلات ہے، وہاں بارش برسا، ہم پر نہ برسا، پھر بارش رک جاتی ہے، دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، تو یہاں پہ بھی کتابیں خالی کی ہوئی ہیں، ماں کے پیٹ والا بھی بتا دیں، بلکہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے بھی نہیں، وہ بھی پتا چل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا واقعہ انفاس العارفین میں سنتے ہیں قطب الدین ایبٹ کے حوالے سے کہ 3 سال پہلے، اور ابو الاعلیٰ مودودی 3 سال پہلے فقیر نے آ کر بتا دیا تھا بیٹا پیدا ہوگا، نام بھی بتا دیا تھا ابو الاعلیٰ رکھ دینا۔ یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب میں اپنے والد ابو رضا محمد کے تحت لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کے، کہ وہ ان کے مزار میں گئے ہیں حاضری دینے کے لیے، وہاں سے بتا دیا گیا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ والد نے دل میں سوچا میری عمر اب بیٹا پیدا کرنے کی، کہا اب تو پوتا مراد ہوگا، دل میں خیال کیا، مردہ قطب الدین دل کے خیال کو جان گیا، دل کے خیال کو جان گیا، دیو آپ دیکھیں دل کے خیال کو جان گیا، اور وہاں سے جواب آیا فارسی میں جواب آیا، ای مراد من نیس، جو تم سن رہے ہو میری یہ مراد نہیں ہے، یہ بیٹا تمہارا پیدا ہوگا۔ کہتے میرے والد نے پھر دوسری شادی کی ہے، اور پھر ای فقیر ولی اللہ متولد شد، پھر یہ فقیر ولی اللہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ابھی آثار بھی نہیں ہے اور بتا دیا ولی اللہ پیدا ہوگا۔ یہی ولی اللہ ان کے چھوٹے بھائی کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ماں نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، 2 ننھے ہاتھ ظاہر ہو گئے، ڈر گئی، یہ کیا ہے؟ والد نے بتایا ڈرنا نہیں، یہ ولی اللہ کا چھوٹا بھائی اہل اللہ ہے۔ والدہ کو آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے، والد کو پتہ چل گیا۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے، اور یہاں تک بھی جو ہے کتابوں میں ان کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لڑکا پیدا نہیں ہو رہا، بابا کے پاس آتے ہیں کہ جی لڑکا نہیں پیدا ہو رہا، کہا جاؤ اس دفعہ لڑکا پیدا ہوگا، گئے تو لڑکی پیدا ہوئی، کہا آپ نے تو کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا، یہ لڑکی کیسے دیکھ کے آئے ہوں گے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیا نہیں جی جاؤ دوبارہ دیکھو لڑکا ہوگا، پھر جا کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ اس طرح کی جو ہے اللہ کے تصرفات میں ان کو اتنا اختیار ہے، اور انہوں نے یہ لکھی ہے باتیں ساری۔ قرآن بتاتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس آیت کا سورہ انعام کی آیت دوسرا حصہ دیکھیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اللہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے تری میں کیا ہے۔ ان کی کتابیں اٹھائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا خشکی اور تری میں کیا ہے۔ اللہ سے زیادہ تو یہ جانتے ہیں، یہ تو کثرت لفظی ہوتی ہے کہ 99 میں جانتا ہوں پورے تو اللہ جانتے ہیں، ذرا سا شرم آئی ہوگی، ورنہ اگر یہ بول دیتے کہ 100 اللہ جانتا ہے اور 100 میں جانتا ہوں ابو رضا محمد شاہ ولی اللہ کے سایہ، اگر کہہ دیتے کہ 100 میں جانتا ہوں اور 100 اللہ جانتے تو کون پوچھنے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، آج بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دکھا رہا ہے تو کہہ دیجیے آپ اولیاء کی توہین کر رہے ہیں، آپ اکابر کو نہیں مانتے۔ یہی بات آج دیکھیں، یہ قرآن سے آگے بڑھنا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہی بات ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے فیصلے کر دیے، یہ 1450 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کا معاملہ کفر و شرک ہے، اب دین کے معاملے میں معاملات ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، بیاہ شادی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ سارا اللہ نے بتا دیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اس میں انشاءاللہ جب لم یرتابوا میں پہنچوں گا تو پھر بات کروں گا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اور لم یرتابوا کا کیا تعلق ہے۔
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایک آدھ تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ یہ آیت ویسے اچھے معاشرے میں خاص طور پر ایمانداروں کے ہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے. ایماندار آدمی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتا. چھوٹے سے شفقت کرنا یہ ایماندار کی ایمان کا حصہ ہے، اور بڑے سے عقیدت رکھنا، بڑے کا احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا ہے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑے کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ ہے ہی نہیں، ایمان کا حصہ ہے یہ. تو ایک اچھے معاشرے میں، اچھے گھر میں بیٹا باپ سے بلند آواز میں بات نہیں کرتا. بیٹا اگر گھر میں زیادہ گپ شپ بھی چل رہی ہو بھائیوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، لیکن جب والد آتا ہے تو ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، والد سربراہ آ جاتا ہے. اچھے گھر میں کھلے آزادانہ گھر تو پھر الگ ہوتے ہیں، وہاں پہ تو بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، فلم بھی دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو ایمان والوں کا اچھا گھرانہ ہوگا اس میں یہ چیز ہوگی. والد اگر گھر میں آتا ہے تو سب سنبھل جاتے ہیں، ہمارے والد گھر میں آئے ہیں، ان سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کرتے. یہاں تک کہ والد غصہ بھی کرتا ہے تو فرما بردار بیٹا سر جھکا کر سنتا رہتا ہے، پلٹ کر جواب تک نہیں دیتا، جتنا پوچھا جاتا ہے اتنا بتاتا ہے. یہ تو ایک اچھے معاشرے، اچھے مسلمان کی خوبی ہے. یہ اپنے بڑے سے، اپنے ذمہ دار سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے امیر سے کیسے بات کرنی ہے، اس کو پتا ہے یہ میرے امیر ہے، یہ میرے والد سے بھی محترم ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی جگہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد امیر ہے، امیر کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہوگی. جو امیر ہے وہ نبی نہیں بن جایا کرتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے امیر سے آواز نیچی رکھو تو یہ اس کا مراد، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر نبی ہو گیا. کیسے غلط جامے پہنائے گئے، کیسے غلط معنی پہنائے گئے، آج تک رویا پیٹا جا رہا ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ جی دیکھو یہ بات ہے نبی بننے کا دعویٰ، استغفر اللہ معاذ اللہ. بہرحال یہ آیت کہ اب نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، اور ایسے جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسی بات ان کے سامنے نہ کیا کرو. اور پھر اس کی جو ہے وہ بتا دیجیے نتیجہ کہ اگر ایسا ہوگا نبی سے آواز بلند کرو گے تو اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. باقی احترام اور عزت وہ ہر بڑے کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر بڑے کے ساتھ نرم لہجے میں، اچھے انداز میں. کوئی بڑا غیر بھی کوئی بڑا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے بھی اگر ہم بات کریں تو عزت اور احترام سے، ادب سے اس سے بات کریں. یہ سکھایا ہے دین اسلام نے ہمیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. دیکھیے عمر رضی اللہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ میں ایسی بات کرتے تھے، صرف ہونٹ ہل جایا کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا انہوں نے کیا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا ماذا قلت الآن یا عمر، اے عمر تم نے بھی کیا کہا، میں نے نہیں سنا. یہاں تو کہا جاتا ہے جانتے ہیں سارا معاملہ ہے. عمر کے ہونٹ بھی ہلے ہیں لیکن تیز آواز میں نہیں بولے، آواز باہر نہیں نکلی. تو نبی کو پوچھنا پڑا ماذا قلت الآن یا عمر، اے عمر ابھی کیا کہا تم نے، میں نے نہیں سنا. یہ قرآن کی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو. قرآن نے جو ہے آپ دیکھیں اتنا فیصلہ کر دیا ہے. عمر کتنا خیال رکھتے تھے، ہر بندہ عمر نہیں بن سکتا. جہاں جائز جذبات ہو ہم جائز جذبات میں آئے. ہم جب جذبات میں آئے تو ہمیں پتا ہو کہ کس بات کے لیے ہم جذبات میں آ رہے ہیں. اور پھر فرمایا جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، حجرت ان کی جمع حجرات، حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، ان میں سے اکثر نادان ہیں، کمعقل ہیں. جو دیہاتی آتے تھے وہ باہر کھڑے ہو کر تیز تیز آوازیں لگایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوڑے کے وقت اپنے حجرے میں آرام فرماتے تھے، وہ باہر سے آ کر جو ہے وہ عامیانہ انداز میں آوازیں لگاتے تھے، پکارتے تھے یا محمد احمد اس طرح سے آوازیں. تو ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح سے آوازیں نہ لگایا کرو اور
صبر کیا کرو تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود باہر آ جاتے تو جو مسئلہ تھا تمہارا اس کا حل نکالا جاتا, تمہیں بات بتا دی جاتی. یہ آوازیں لگانا اور آرام میں خلل پیدا کرنا اور عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی کو پکارنا, یہ زیب نہیں دیتا ایمان والوں کو. پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یہ اجتماعیت کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی شخص, کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے, کوئی بات لے آئے, تو ایسے ہی کوئی بات آ جائے اور تم نے اس کو جو ہے وہ لے کر ڈنڈورا نہیں پیٹنا. کوئی بات کسی کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, کسی کے بھی حوالے سے, کوئی بھی بات تمہارے دل میں, کوئی تمہارے دماغ میں ڈال جائے تو اس کو حقیقت تسلیم نہ کیا کرو یہاں تک کہ فتبینوا, یہ دلیل ہے, دلیل مانگو. اللہ نے دلیل دے دی کہ ہر بات کو اڑی اڑائی اور سنی سنائی بات کو تسلیم نہ کیا کرو جب تک کہ تم تبین نہ کرو, جب تک تم اس کی وضاحت طلب نہ کرو, جب تک تم اس کے بارے میں دوسروں سے معلوم نہ کر لو, جب تک جس کے بارے میں تمہارے پاس خبر آئی ہے اس سے نہ پوچھ لو. اس سے تمہارا انتشار پھیل جائے گا. ہر اڑی اڑائی بات لے کر ہم فیصلے میں پہنچے اور فیصلہ کر لیں, اور اجتماعی فیصلہ نہ ہو, ہم انفرادی فیصلہ کر لیں, اپنی حد تک بھی فیصلہ کر لیں, تو کتنا بڑا نقصان ہے. جب تک ہم معلوم نہ کر لیں, جب تک ہمیں پتہ نہ چلے. اللہ نے بتا دیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تم نے سنی سنائی بات پر فیصلہ کر لیا, اڑی اڑائی بات پر فیصلہ کر لیا, اڑائی گئی بات پر, تو کیا ہوگا. ایسا ممکن ہے کہ تم کسی کو بڑا نقصان پہنچاؤ, کسی کی عزت کو, کسی کی جذبات کو, کسی کی مال کو, کسی کی جان کو نقصان پہنچے تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے. کسی کے جذبات تم نے مجروح کر دیے, کسی کی عزت کا جنازہ تم نے نکال دیا اپنی کسی ایک بات سے, پتہ کیا نہیں, معلوم تھا نہیں, بعد میں پتا چلا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بعد میں پتا چلا جی ایسی بات تو نہیں تھی, یہ غلطی ہو گئی, ایسا تو نہیں تھا, یہ جو ہے وہ مجھے فلاں نے بتایا تھا اور فلاں نے بھی بتایا تھا اور میں یہ سمجھا تھا اور اس وقت میں یہ سمجھا تھا, آج یہ پتا چل رہا ہے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بعد میں نادم ہو جاؤ. پھر اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا کہ سب کچھ ہو گیا, کسی کا مال لٹ گیا, کسی کی جان گئی, کسی کی عزت گئی, کسی کی نیک نامی گئی, اور بعد میں پتا چلا دلیل کوئی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کس بنیاد پر کیا تھا, کوئی دلیل نہیں ہے. مجروح کیا دلوں کو, اپنے جملوں سے دوسروں کو مجروح کیا, پتہ ہی نہیں چلا. حقیقت کیا ہے یہ بعد میں پتا چلا. تو اس لیے قرآن نے تو اصول دے دیا نا ہمیں, لم یرتابوا پہ یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے مومن ایماندار کسی بات کو, خبر کو اڑا لے اور وہ پھیل بھی جائے اور بعد میں پتا چلے کہ خبر ہی جھوٹی تھی. تو وہ جس نے اڑائی تھی وہ کیا بنا, جھوٹا نہیں بنا, وہ تو جھوٹا ہوا نا. اس کے بارے میں تو قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو جھوٹا بنا ولا تقبلوا لہ شہادۃ ابدا, سورہ النور کی آیت میں, کہ جو جھوٹا بنا اس کی گواہی قیامت تک نہ لینا. پھر وہ معتبر نہیں رہا, پھر وہ اعتبار والا نہیں رہا. فرمایا اس وقت کے حوالے سے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, یہ اگر تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دے تو تم تو تنگ ہو جاؤ گے. لعنتم, تنگی میں آ جاؤ گے. تمہاری ہر بات اگر ماننا شروع کر دیں, تمہارے ہر بات کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں, ہر بات ماننا شروع کر دیں, تو پھر تو تنگ ہو جاؤ گے. تم تنگی آ جائے گی, تمہارے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی, اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تنگ ہونے سے مراد یہی ہے کہ تمہارے اندر تنازعات پیدا ہو جائیں گے. دیکھو, ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ کے ہاں پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تمہیں کیوں پسند کرتا ہے؟ تمہاری شکل اچھی ہے, تمہارا رنگ گورا ہے, تم باتیں بڑی میٹھی میٹھی بولتے ہو,
تمہیں قرآن بہت یاد ہے، حدیث کا زیادہ علم ہے تمہارے پاس، اس وجہ سے اللہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تو ایمان کو پسند کرتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورت کو دیکھتا ہے. حدیث میں آ گیا، اس کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. ولکن ينظر الى قلوبکم وتقواکم. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری تقویٰ کو دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. تو اس حدیث سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جی دیکھو اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. دل سے ہونا چاہیے. اب داڑھی تو سامنے ہے، ظاہری ہے، دل میں ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے تقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ تو یہ ہوتا ہے، اکثر لوگ اپنے مقصد کے لیے یہ حدیث لے آتے ہیں جی تقویٰ ہاں ہونا. داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ تقویٰ یہاں ہونا چاہیے. پینٹ کے اوپر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ تو یہاں ہونا چاہیے. ارے یہ پانچے اور یہ داڑھی یہ اس تقویٰ کا ثبوت ہے. یہ تقویٰ کس کو نظر آئے گا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو. یہ تو اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے. نحن نحکم بالظواہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن نحکم بالظواہر. ہم ظاہر پہ فیصلہ دیتے ہیں. ظاہر کیا ہے؟ کوئی شخص ظاہر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے مان لو گے وہ ایماندار ہے. دل میں کیا ہے اللہ میں چھوڑ دو. آپ دل کے حال بتانا شروع کر دیتے ہو کہ دل میں یہ ہے، زبان پہ یہ کہہ رہا ہے. کتنی بری بات ہے یہ. دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دو شخص میرے پاس آتے ہیں کسی جھگڑے کے فیصلے کے حوالے سے. ایک چرب زبان ہے، چست ہے زیادہ، فوراً اپنا معاملہ جلدی جلدی پیش کر دیا، یہ باتیں وہ باتیں فلاں باتیں ادھر سے ملایا ادھر سے ملایا. دوسرا زیادہ بات نہیں کر سکتا. ایک زیادہ قریب ہے، ایک زیادہ نہیں ملتا. دونوں نے معاملہ پیش کیا. جو چرب زبان ہے ظاہری طور پر نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ میں اس میں فیصلہ دے دوں. تم ایسا نہ کیا کرو کہ غلطی سے ایسی باتیں کر کے میرے سامنے رکھ دو اور میں فیصلہ کروں. میں قیامت کے دن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں اس میں بات آئی کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ظاہر پہ ایک شخص نے بولا اور ایک شخص نے کچھ نہیں بولا، تو جو بولنے والا ہے اس نے اگر غلط بولا اور فیصلہ اس کے حق میں گیا تو ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ فیصلہ کرنے والے کے اوپر نہیں ہے. ذمہ داری اس کے اوپر ہے جو فیصلہ لے کر آیا ہے، جس نے چرب زبانی دکھائی ہے، جس نے ایک کہیں کی عید اور کہیں کا رونا چھوڑ کر اپنا فیصلہ کروایا ہے. اس پر جرم ہے، اس پر الزام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الزام اس کے اوپر ہوگا. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا حیثیت؟ تم تو عام انسانوں کی طرح انسان تھے. شکر نہیں کرتے رب کا؟ کیا اس نے تمہیں ایمان کے لیے چن لیا؟ اب ایمان لانے کے بعد یہ کیا تم جو ہے وہ معاملوں میں پھنس گئے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے؟ ایمان ہے سب سے پہلے. اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ آسمان والے رب نے یہ بتا دیا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. تم ایمان پر راضی نہیں ہوتے ہو تو کر رہا الیکم الکفر. کفر کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا. والفسوق، فسق کو ناپسند کر دیا. والعصیان، گناہوں کو ناپسند کر دیا. کیسے پڑھیں گے؟ یا تو ہمیں اپنے ایمان میں شک ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں یہ معاملات ہمارے اندر آ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں محبت نہیں آ رہی؟ کیوں شیطان پیچھے لگا ہوا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا دیکھو حبب الیکم الایمان. یہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. کفر اللہ کو ناپسند ہے تمہارے بارے میں، فسق ناپسند ہے تمہارے بارے میں. فسق کیا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے باقاعدہ. والعصیان، گناہ کے کام بتا دیا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھے راستے پر پہنچے ہوئے ہیں. پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ. پہنچا ہوا کہتے نہیں، پہنچا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے پہنچا ہوا کون ہے؟ شامل تو ہو جاؤ ان میں. ایمان کی قدر کرو. ایمان کی فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا ایمان لانا، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. اگر تمہاری وجہ سے کسی نے بات کو قبول کیا ہے تو تمہارا
کو رکھ چڑھ کاٹتی ہے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میری وجہ سے میں نے کیا ہے, میں لایا ہوں, میں نے یہ جماعت میں یہ کیا ہے, میں نے یہ معاملات کو سیدھا کر دیا ہے, میں جب تک نہیں تھا تو یہ نہیں تھا, میں آیا ہوں تو یہ ہو گیا. یہ تو ہے ہی نہیں نا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی تو جڑ کاٹی ہوئی ہے. بتایا یہ تمہارا اپنا ایمان لانا, تمہاری وجہ سے کسی اور کی بات کو سمجھ جانا, یہ کیا ہے؟ فضلا من اللہ و نعمہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اطراء نہیں. شیخی نہ بھگاؤ, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ نہ ہوتا تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. کسی نہ کسی فرقے میں تمہارا تعلق ہوتا, وہاں بیٹھے رہتے. یہ اس عظیم رب کی مہربانی ہے کہ اس خطے میں اس پروردگار نے اپنے ایک مجاہد بندے کو یہ صلاحیت دی کہ اس نے یہ رستہ دکھایا, سمجھ گیا وہ اس بات کو, دلیل, ثبوت, بینات, ہر چیز لا کر ڈھیر کر دی, تیار پلیٹ میں ہمارے سامنے رکھی, دیکھو یہ دین ہے. ہم نے تو کوئی پاپڑ بھی نہیں دے دے. ہم تو آج تک اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے, ہم نے کیا کیا ہے, کیا تیر مارا ہے ہم نے. اس اللہ کے نیک بندے رحمتیں ہیں اس پر جو اس نے تحقیق کی, آج وہی پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ, ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا تیر مارا ہے, اور ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو باتیں ہماری ختم ہونے میں نہیں آتی. فضلا من اللہ و نعمہ, اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, مان لو اس بات کو, نہ اتراؤ, نعمت ہے اس کی. تذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, تم تو دشمن تھے, آج تم بھائی بن گئے ہو. یہ تو ان لوگوں کو بتایا جو دشمن تھے, بھائی بن گئے. یہاں بھائی دشمن بن رہا ہے, مان نہیں رہا بھائی, دوسرے بھائی کی بات کو نہیں مان رہا, سن نہیں رہا, تسلیم نہیں کر رہا. بھائی دوسرے بھائی کی عزت کو تسلیم نہیں کر رہا, مان نہیں رہا. اللہ نے بتا دیا, دیکھو نعمت ہے اللہ کی, قدر کرو, نعمت کی قدر کرو. یہ تو اس سے پوچھو, آنکھ کی قدر اس کو پتا ہوتی ہے جس کی آنکھ ضائع ہو جائے, ہاتھ کی قدر اس کو آتی ہے جس کا ہاتھ کٹ جائے. کتنے لوگ ہیں آپ پوچھیں, ہم جانتے ہیں اکثر, جس کی نظر چلی جاتی ہے, کیا بھی گزرتی ہے اس سے, محتاج بن جاتا ہے. یہ قدر والی ہے, ہاتھ پیر اور یہ کان اور ناک, یہ تو ساری چیزیں ہیں. یہ ایمان ساتھ جائے گا, یہ ایمان ہوگا جو ہمیں وہاں پہ کامیابی یا ناکامی کا سامنا کرائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اپنے ایمان کو مشتبہ بنانا, کسی کے ایمان کو مشتبہ بنانا, کسی کے اوپر منافق کا فتویٰ گھڑ دینا, یہ ایماندار کی علامت نہیں ہے. بتایا یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. اس کے لیے اتنی کی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ اس کی قدر, نعمت اور فضل جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی قدر نہ کی جائے تو چھین لی جاتی ہے, یاد رکھیں. سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے, انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. ان سے کہا گیا تھا یہ جنتان عن یمین و شمال, دائیں بائیں باغات سے کھاؤ پیو, کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ, یہاں یہ خوبصورت شہر تمہارا, ہر چیز موجود, وسائل موجود, یہاں خوبصورت پاک گھر ہے, پاک یہ شہر ہے جہاں سے تمہیں ہر چیز مل رہی ہے. ورب غفور, اور وہاں معاف کرنے والا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں مانا, انکار کیا, انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. فضل تھا نا اللہ کا, اللہ کی نعمت تھی یہ ساری چیزیں, تو نہیں کیا, انہوں نے انکار کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل, ان کے جو باغات تھے جہاں انگور ہوا کرتے تھے, جہاں سیب ہوا کرتے تھے, جہاں انار ہوا کرتے تھے, جہاں آم ہوا کرتے تھے, وہاں سیلاب کے بعد کیا بچا؟ ذواتي اكل خمط, جھاڑدار درخت باقی بچے, اور کھانے کے لیے اگر کوئی پھل باقی بچا تھا تو وہ بیر کے پھل تھے. اب آپ دیکھیں کہاں انگور, کہاں انار, کہاں آم, کہاں سیب, کہاں کھجور, یہ نعمتیں, اور کہاں ناشکری کے سبب کیا ملا؟ بیر کے درخت, بیر کھانے کو مل رہی ہے. اب ایمان کی قدر نہ ہو تو کیا ملے گا؟ ان کو تو پھر بھی بیر ملا, ہمیں کیا ملے گا؟ ایمان کے بعد تو کفر ہے, ایمان اور کفر.
تو جو قدر نہیں کرتا چھین لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں. ہم اپنے عمل سے ثابت کریں ایمان ہے ہمارا, ہم اپنے کردار سے ثابت کریں ایمان ہے ہمارا, ہم اپنے زبان سے ثابت کریں ایمان ہے ہمارا, ہم اپنے لین دین سے ثابت کریں ایمان ہے ہمارا, ہم اپنے گھروں سے ثابت کریں ایمان ہے ہمارا. فضل من اللہ و نعمہ, یہ اللہ کا فضل ہے, مان لیں. اور یہ کسی کو ملتا ہے. اب کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا, کس کو کیوں ملا اور کس کو کیوں نہیں ملا, اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تمہاری سوچ کی یہ بات نہیں ہے میرے باپ کو ہدایت کیوں نہیں ملتی, میرے خاندان والے کیوں نہیں مانتے, یہ میرا بھائی کیوں نہیں مانتا, دیکھو فلاں مان گیا اور یہ نہیں مانتا کیوں. آپ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے سوچ کی بات نہیں ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے. تم یہ نہ سوچو اس کو کیوں ملا اور اس کو کیوں نہیں ملا, اس کو مال کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا, اور اس کو اتنا کیوں ملتا ہے مجھے اتنا کیوں ملتا ہے. یہ تم نہ سوچو, تمہارا کام نہیں ہے. اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں اقتتلوا, مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دے تو تم کیا کرو, فاصلحوا بینہما, تم اصلاح کرو. تب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک تیسرا گروہ سامنے آ رہا ہے, دو تو لڑ رہے ہیں, تیسرا سامنے آ رہا ہے. اس کو اللہ نے دیکھے مصلح بنایا ہے, تم صلح کرنے والے ہو, صلح کرنے والے ہو, صلح کرو دونوں کے درمیان. اور بعض اوقات صلح کرنے والے کو بھی یہ دنیا معاف نہیں کرتی. صلح جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے جی چھوڑو اس کو, یہ کوئی اور مقصد دے کر کھڑا ہوا ہے, اس کی کوئی اور مقاصد ہے. صلح کرنے والا بھی مجرم بن جاتا ہے بعض اوقات, لیکن جو صلح کرنے والا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑے, گروہ بن کر لڑے, تو تم ان کی اصلاح کر لیا کرو. یعنی تم ان میں لڑنا شروع نہیں کر دینا, اصلاح کرنا. فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری, اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے, ایک زیادتی کرے دوسرے کے اوپر, فقاتلوا التی, لڑو اس سے, تبغی, جو زیادتی کر رہا ہے, زیادتی کرنے والے سے لڑو. یہ نہ دیکھو یہ زیادتی کرنے والا تو میرا جاننے والا ہے, یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرا لنگوٹیا ہے, اس سے تو میری بڑی اچھی بنتی ہے, اس سے میں کیسے لڑوں گا, اس کو میں کیسے سمجھاؤں گا, سب اسی کا ساتھ دیتے ہیں بغیر دلیل کے. اللہ نے تو اصلاح کرنے والے کا یہ ذمہ داری لگائی ہے, وہ زیادتی کرنے والے سے لڑے, حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹا نہ جائے. فإن فات, اگر زیادتی کرنے والا اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, فاصلحوا بینہما, تو پھر اصلاح کرو. اس میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے, بعضوں کا خون خرابہ اور ہوا بھی ہے. جنگی جمل اور جگہ سفید آپ دیکھے سنتے رہتے کتنا خون خرابہ ہوا ہے دو گروہوں کے درمیان. علی رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ, دو گروہوں کے درمیان ہوا ہے, خون بھی بہا ہے, لیکن جب اصلاح کی گئی ہے تو دونوں ایک ساتھ ہو گئے. یہ کہیں میں بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو ہم نے اپنے رستے ہی جدا کر لیے, تمہارا یہ رستہ میرا یہ رستہ. ہمارا جو اصل ماخذ ہے وہ تو قرآن ہے نا, پلٹنا تو اسی کی طرف ہے, لوٹ کر تو اسی کی طرف آنا ہے. عزت نفس کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے, لوٹ کر تو اسی کی طرف, فیصلہ اس کی طرف لانا چاہیے, اللہ کی کتاب کی طرف. اللہ بھی یہی بیان فرماتا ہے, دونوں اگر پلٹ آئے, دونوں اگر تسلیم کر لے, فاصلحوا بینہما, تو پھر اصلاح کر لو, گلے لگا لو. بعض ظالم گلے نہیں لگتے, نہیں جی میں نہیں لگتا اس سے گلے, ٹھیک ہے بس ہو گیا, اس نے معافی مانگ لی, بس میں گلے نہیں لگتا. کتنا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے کرو صلح, میں نہیں لگتا جی, میں اس کے گلے نہیں لگتا, میں نہیں ملتا اس سے. مسئلے پریشان ہو جاتا ہے, اب کیا کروں, صلح بھی کرا لی, ساری بات یہاں پہ, وہاں شیر و شکر ہو جاتے تھے, یہاں نفرتیں بڑھ جاتی ہے, پھر بھی صلح بھی ہو جاتی ہے, گلے بھی بعض اوقات مل لیتے, باہر نکلتے چھوڑو یار یہ صحیح ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ انداز تو نہیں ایمان کا. صلح ہے تو بولو, نہیں ہے تو بولو نہیں میرا نہیں ہے, نہیں بنتی, میں دشمنی کروں گا, تو پھر یہ ایمان ہے. بتاؤ میری تم سے نہیں بنتی, بس ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے سیدھا دلیری سے. دل میں ہے نکال دو, نہیں نکالتے تو منافقت تو یہ ہے نا دراصل کہ لوگوں کے سامنے بولو جی میرا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں, اور بعد میں پتہ چلے بڑا پہاڑ لے کے بیٹھے ہوئے. فرمایا
پھر اصلاح کرو. کیوں کرو اصلاح؟ کیوں لگائی اللہ نے تمہاری ذمہ داری؟ کیوں یہ جمع ہوئے ہیں وہاں یہاں پہ؟ یہ ایمان کا دعویٰ، یہ ایمان کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اس ایمان نے کیا کر دکھایا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ. بات یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تسلیم کرو اس بات کو. اگر اپنے بھائی کی اصلاح چاہتے ہو تو عزت سے کرو، احترام سے کرو، شرمندہ کر کے، لوگوں کے سامنے عزت اچھال کے. بھائی کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کے گھر کے معاملے لوگوں میں ڈسکس کر کے اصلاح ہو رہی ہے. کون سی اصلاح ہے یہ؟ بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. اور یاد رکھنا اصلاح کے وقت ایک چیز یاد رہے، جب اصلاح کرنے لگو تو ایک چیز کو سب سے اوپر رکھنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. واتقوا اللہ. جب بھی اصلاح کرنے لگو تو اتقوا اللہ کا معاملہ اوپر رکھو، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ تو مجھے رائے دینے والا ہے، اس کی بات کو یہ تو مجھے عزت بھی دیتا ہے، یہ تو میرا عقیدت مند ہے، اس کی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے. وہ دوسرا جو ہے وہ تو عام سا ساتھی ہے، نہ معلوم سا، پتہ نہیں، وہ تو مجھے زیادہ سلام بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے. اتقوا اللہ والا معاملہ سب سے اوپر ہونا چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے. بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. مذاق نہ اڑایا کرو ایک دوسرے کا، مذاق نہ اڑایا کرو. نہ عورتیں مذاق اڑائے، نہ مرد مذاق اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جن مردوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں. تمہیں کیا معلوم؟ ٹھیکیدار نہ بنو دوسرے کے دلوں کے. دل کا ٹھیکہ اللہ کے پاس ہے، اسی میں چھوڑ دو سارے معاملات. مذاق نہ اڑاؤ، نہ عورتیں مذاق اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا. ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں، ان سے وہ بہتر ہو. اور آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. کتنا واضح حکم ہے، عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور کسی کو برے لقب نہ دو، عیب بھی نہ لگاؤ. عیب چھپاؤ. حدیث میں آتا ہے عیب چھپاؤ. عیب دیکھ بھی لیا تو چھپا لو. تم کیا کر رہے ہو؟ عیب نہیں ہے، عیب بنا رہے ہو. اس میں کہیں سے ڈھونڈو، نکالو، میگنیفائنگ گلاس لے کر نکالو، کہیں سے کچھ تو نکلے گا. دیکھو، غور کرو، تلاش کرو، کہیں سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. نہ نکالو عیب. کیوں؟ تمہیں ٹھیکہ دیا گیا ہے. تم کیا کسی کے ذمہ دار بنائے گئے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو، اپنا ایمان سلامت رکھو. معاملہ یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم منصف بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں. فوراً فیصلہ دستخط کر دیا جج نے، اور اپنے بارے میں ہم وکیل بن جاتے ہیں. جب ہمارے اوپر معاملہ ہے تو پھر ہم وکالت کرتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. اور دوسروں کے بارے میں بات آئے تو ہم جج بن جاتے ہیں. جی بس وہ تو ایسا ہے، اور اپنی بات ہے جی آپ کو کیا پتا میرے معاملات. اپنے بارے میں ہم وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم جج بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے بارے میں ہم جج بنے اور دوسروں کے بارے میں وکیل بنے. دوسروں کے بارے میں وکیل بننا یہ بڑا پن ہے، اپنے بارے میں جج بننا یہ بڑا پن ہے. میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے رشتے دار کیا کرتے ہیں، میں جج بن جاؤں نا خود. میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرے گھر کے معاملات کیسے ہیں، میں جج بن جاؤں. کس طرح ہو رہا ہے سارا معاملہ. مجھے تو اپنے بارے میں جواب دینا ہے نا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میری گھر کے بارے میں تو میں خاموش بیٹھا ہوں، دوسروں کا میں ذمہ دار بن گیا ہوں. جس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے ان کا میں ذمہ دار بنا ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. عیب نہ لگاؤ، جی نہ کرو، عیب نہ تلاش کیا کرو.
ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات نہ دو. کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ برا کام ہے، گناہ کا کام ہے. گناہ کا کام ہے، کرنا ہے تو کرتے رہو. اللہ نے تو بتا دیا گناہ کا کام ہے، اب کرتے رہو. عیب بھی تلاش کرو، برے القابات بھی لگاؤ. کسی کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو اس لقب سے متصف کرو. تمہارا جو ہے وہ اپنی زبان ہے اور اپنا دل ہے اور اپنا دماغ ہے اور اپنا ذہن ہے، آزاد ہو. تمہارا قلم بھی اپنا، تمہاری ہر چیز کرتے رہو. لیکن یاد رکھنا اللہ نے بتا دیا کام گناہ کا ہے، کرنا ہے تو کرتے رہو. کر رہے ہو تو گناہ کا کام کر رہے ہو، جواب دے دو پھر اللہ کو. یہاں تو جواب دے دیتے ہو نا، پھر اللہ کو بھی دے دینا جواب. فرمایا ومن لم یتوب، ایسا کیا ہے تو توبہ کرو. فاولئک هم الظالمون، توبہ نہیں کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے. اللہ کے ہاں یہ لکھ دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمانوں سے باز آ جاؤ. گمان سے باز آ جاؤ. جی میرے خیال میں، اور خیال نے سارا کباڑا کر دیا. میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے، کچھ تو ہے، اور پھر ایک کچھ تو ہے نہیں تو سارا جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کھڑا کر دیا. اللہ نے بتا دیا گمان سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث. گمان تو بری بات ہے، جھوٹی بات ہے. گمان پہ تم سارے کام معاملات کر لیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی اہمیت نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آگے نہ بڑھو، گمان پہ ہی سارا معاملہ کر لیا. گمان میں فلاں رشوت خور ہے، گمان میں فلاں بدکار ہے، گمان میں فلاں سود خور ہے، گمان میں فلاں جاسوس ہے، گمان میں فلاں نافرمانی کر رہا ہے. گمان میں حقیقت تو پیچھے بتا دیا نا. بیان تبین کرو، تحقیق کرو، پھر اجازت ہے تمہیں. گمان میں تم نے کر دیا اور نبی کے فرمان کا انکار کر دیا. ان الظن اکذب الحدیث، یہ گمان جو ہے یہ جھوٹی بات ہے. اکذب اس میں تفضیل ہے، سب سے بری جھوٹی بات. بچو اس سے. ان بعض الظن اسم، گمان بھی، بعض گمان بھی گناہ ہے. اگر کرنا ہے تو کرتے رہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی چلتا رہے گا، کرتے رہو. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. اس کا تو بیان ہوتا رہتا ہے، حدیث بھی آتی رہتی ہیں. کتنی حدیثیں، ایک جو ہے وہ قرآن کافی ہے. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. فلاں کیا کر رہا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، یہ اس کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے کیا بات کر رہا تھا. بعض لوگ سے پوچھے تمہارے پاس کیوں آیا تھا، کس بات کے لیے آیا تھا، تم نے اس کو کھانا کیوں کھلایا. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. کیوں کرتے ہو؟ تم ٹھیکیدار ہو اس بات کے، اگر کوئی بات ہے تو سامنے آ جائے گی. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو. آگے جو آیت آ رہی ہے حصہ، دل گردہ چاہیے اس کو سننے کے لیے. ہم تو سن لیتے ہیں، سوچتے تو ہے نہیں کیا آگے پر کہ غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے کاٹ کاٹ کر؟ سوچو، ایک بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہم چھری لے کر ٹوکا لے کر کھڑے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں جب ہم غیبت کر رہے ہیں. سوچیں، اللہ نے تو یہ بتا دیا یہ جو غیبت کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے تم اپنے بھائی کا گوشت جو مر گیا ہے تمہارا بھائی، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر چبا رہے ہو، کھا رہے ہو. صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے. کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہ بیان کرنا غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ برائی موجود نہ ہو، فرمایا پھر تو بہتان ہے، پھر تو تہمت ہے. غور کریں میرے بھائیوں، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ یہ ایمان ہے جو جنت ملے گی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یہ کیا ایسے مل جائیں گی؟ جی میں مومن ہوں، ایماندار ہوں، باقی سارے کام وہی ہو رہے ہیں. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے نا، کفر، فسوق، عصیان، یہ وہ کام ہے. اسمن بتایا گیا، اسمن گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. ہم کہتے رہے گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اور کرتے رہے.
فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کرنا ہے تو کرتے رہو، کھاتے رہو، پھر کھاتے رہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، یہاں تو ایمان نہیں ہے نا، تو انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے خاندان بنائے ہیں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری تعارف ہو سکے. یہ پہچان کے لیے. کہاں بیٹھ گئے ہو جی؟ میں پشتو بولتا ہوں، میں سندھی بولتا ہوں، میں اردو بولتا ہوں، میرا جھنڈا بلند ہے، ہماری قومیت اچھی ہے، میرا جھنڈا اچھا ہے، ہمارا علاقہ اچھا ہے، ہماری زمین اچھی ہے. زمین کس کی؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاءِ، زمین کیا؟ زمین کے خزانے بھی اللہ کے ہیں. آسمان کس کا؟ یہ بھی اللہ کا. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا یہ رنگ ایسا کیوں ہے؟ یہ زبان ایسی کیوں بولتا ہے؟ جواب دے دیا سورہ روم میں اللہ رب العزت نے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اس کی نشانی ہے یہ، اس نے آسمان پیدا کیا، اس نے زمین پیدا کی. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہارا یہ جو زبان کا الگ الگ ہونا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. کسی کی زبان تو تمہیں سمجھ آتی ہے، کسی کی نہیں آتی، لیکن اللہ کو تو سمجھ آتی ہے. اللہ کو تو وہ زبان بھی سمجھ میں آتی ہے جو بولی نہیں جاتی، جو دل کے اندر ہے. اللہ تو وہ زبان بھی سمجھ لیتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارا رنگ. تم خوبصورت ہو، بڑا تم مونچھوں کو تاؤ لے کے نکلتے ہو، میں خوبصورت ہوں، ہٹا کٹا جوان گبرو، میں خوبصورت ہوں، میرا رنگ اچھا ہے، میرا رنگ گندمی ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، یہ تو کالا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میری نشانی ہے، اس کو گالی نہ دو. کالا رنگ بھی اللہ کی نشانی، گورا رنگ بھی اللہ کی نشانی. ہاں قیامت والے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کا معاملہ الگ ہے. اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وہاں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نا، دنیاوی امتحان والا. کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے، وہاں پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نا. یہ تو دنیا میں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں تو فضیلت ہوگی نا. جو فضیلت ہوگی تو پھر کالے رنگ والا بھی گورا بن جائے گا وہاں پہ. بلال حبشی یوم تبیض وجوہ، وہ ان میں شامل ہوگا. تبیض وجوہ میں بلال حبشی کن میں شامل ہوگا؟ تبیض وجوہ، جن کے چہرے وہاں سفید ہوں گے، بلال حبشی ان میں شامل ہوگا. اور ابو لہب کیا رنگ تھا اس کا؟ سرخ سفید. لہب اس کا یہ اپنا نام نہیں تھا، یہ اس کے رنگ کی وجہ سے، آگ کا چھولا ایسا رنگ تھا اس کا، اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑا، خوبصورتی کی وجہ سے. سرخ سفید. اور تسود وجوہ، ابو لہب قیامت والے دن کالے چہرے، سیاہ چہروں والوں میں ہوگا. بتا دیا اللہ نے یہ تمہارے یہ رنگ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو برا بھلا مت کہو. یہ جو قومیت ہے اس کو برا بھلا مت کہو. یہ تعارف کے لیے اللہ نے تعارف کے لیے کیا ہے. آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بات وہی آ گئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم جو بھی کام کریں اس میں سب سے پہلے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ کا تقویٰ. ہم صلاۃ پڑھیں اللہ کا تقویٰ، ہم زکات دیں اللہ کا تقویٰ، ہم صدقہ دیں اللہ کا تقویٰ، اوپر سب سے اللہ کا تقویٰ. ہم روزہ رکھیں تقویٰ، ہم نیک کام کریں تقویٰ. تقویٰ سب سے اوپر، نیچے سب کام ہوتے رہیں. تقویٰ ہٹا دو کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقویٰ سب سے اوپر ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. ہم سب جانتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ان اللہ علیم خبیر، تم نہیں جانتے تو اللہ جانتا ہے. وہ علم والا بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے کہ تقویٰ کس میں ہے اور نافرمان کون ہے، وہ جانتا ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم ابھی کہو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا ہے. جی آپ کی اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں نا آپ کی باتیں صحیح ہیں، یہ وہ انداز ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں تو تم بھی یہی کہو. ابھی تو تم مراحل سے گزرے نہیں ہو، ابھی تو حالات آنے ہیں ایمان جانچنے کے لیے. رشتے کے معاملات آئیں گے، کاروباری معاملات آئیں گے، سارے معاملات ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ایمان ہے کہ نہیں ہے. ایمان تو تب پتہ چلے گا نا. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ایمان لائے، ان سے کہا گیا یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم اس نہ کہو کہ ہم نے بس مان لیا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ کی بات صحیح ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. اب یہ دل میں اترنے والا جو ایمان ہے یہ کس کو پتہ چلے گا؟ یہ کون بتائے گا دل میں اتر گیا ہے؟ یا تو اللہ کو پتا ہے
یا جس کے دل میں ایمان اتر گیا وہ اپنے عمل سے ظاہر کرے گا دل میں اتر گیا ہے، پھر پتا چلے گا کہ ایمان کہاں ہے، کتنا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات وہیں آ گئی، اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو کیا ہوگا؟ لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی، تمہارے اعمال نہیں کاٹے جائیں گے، پورے نمبر ملیں گے 100 آؤٹ آف 100۔ معاملہ یہ ہے اطاعت کا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ سورہ النساء میں بتا دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امیر کی اطاعت، بات تو اطاعت کیا گئی یہاں، اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اور سورہ النساء کی آیت کے تناظر میں امیر کی اطاعت کرو گے تو لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے عمل میں سے کوئی بات بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ماننی ہے، اتنی سی تیاری کرنی ہم نے، اتنی سی تیاری ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اولي الامر کی اطاعت، جو اس آیت کے اندر نہیں بلکہ دوسری آیات میں بتا دیا گیا، احادیث میں بتا دیا گیا۔ تو اطاعت کرنی ہے، اتنا سے امتحان ہے، یہ امتحان پاس کریں گے لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے عمل میں سے ذرا سی بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے، پورے نمبر دیے جائیں گے۔ آگے بتایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہ جو پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا، یہ ایمان والوں کو آئینہ دکھایا گیا، دیکھو یہ ہے آئینہ، سامنے کھڑے ہو جاؤ تیار ہو کے، بال تو تم نے بنا دیے، داڑھی پہ آئے تو یہ تو اضافی چیز ہے، اس کو کاٹ دو، بال ذرا سے آگے پیچھے ہوئے تو ہم نے وہاں پہ ہیئر ڈریسر کو کہہ دیجیے بال ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ذرا ادھر سے صحیح کر دو، اور داڑھی کو تو چٹ صاف کر دیا ہم نے، داڑھی کی بات آئی تو بال صحیح ہے، ناک صحیح ہے، کان آنکھ صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، یہ چہرے پہ کریم بھی لگا دی ہے، صحیح ہے، یہ داڑھی بیچ میں آ رہی ہے، اس کو ہٹا دو، یہ صحیح نہیں ہے، تو ناک بھی تو اللہ نے دی، اس کو بھی تو کاٹ دو، ناک بھی اللہ نے دی ہے نا، کان بھی اللہ نے دی، اس کو بھی کاٹ دو، یہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا ادھر سے کاٹ دو، یہ داڑھی بھی اللہ نے دی ہے، اگر اچھی نہیں تھی تو دی کیوں ہے؟ عورتوں کے ساتھ نہیں، ان کو نہیں دی، مردوں کی علامت ہے، مردوں کو دے دی، مرد پھر بھی عورت بننا چاہتا ہے، نہیں جی مجھے عورت ہی بننا ہے، پھر بعد میں جا کے عورت ہی کی طرح ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے یہ، اور پھر یہ آیات، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، کھڑے ہو جاؤ آئینے کے سامنے، باقی تو ظاہری دیکھ لیا نا تم نے، سب صحیح ہے، بہتر ہے، اب دیکھو ذرا کسی معاملے میں اللہ سے آگے اور رسول سے آگے تو نہیں جا رہے ہو، زندگی کے معاملات میں ایمان سے لے کر کے اپنے عمل تک، لین دین تک دیکھو، گھر کے معاملات تک دیکھ لو، انما المؤمنون الذين آمنوا، پیچھے باتیں سارے ایمان کے ساتھ، ایمان ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی، ایمان یہ نہیں ہوگا تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ غیبت کرنے والا اس وقت اس میں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب غیبت کرے تو پھر ایمان نہیں ہوتا، اسی حالت میں موت آئی تو کیا ہوگا؟ ایمان تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ایمان کے ساتھ چیز ہے نا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جب یہ نشانی ایک نشانی نہیں ہے، دوسری بھی نہیں ہے، تیسری بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کا کیا ہے؟ اس کی شناخت کیا ہے ایمان کی؟ صرف آگے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، ہاں یہ ایمان صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ جو اگلی بات ہے وہ سوچنے کے لیے مجھے اور آپ سب جتنے بھائی یہاں پہ 250-300-400 آدمی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعد میں جو کوئی سنے گا اس بات کو، اس کے لیے بھی ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اپنے ایمان پر مضبوط ہو جاؤ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ملائکہ کا نزول چاہتے ہو تو ایمان پر استقامت کا اظہار کرو، شک نہ کرو، معاملات میں شک نہ کرو، اللہ پر شک نہ کرو، اللہ کے رسول پر شک نہ کرو، شک کرو تو اپنے اوپر کرو۔ جی یہ آیت ایسی کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے جی، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اپنی طرف سے مطلب نکالنے لگے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ اس میں یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے ایمان سے لے کر کے عمل تک شک نہیں کرنا۔ ہمارا ایمان بھی شک سے بالا تر، کیونکہ ہم نے ایمان کس دن کے لیے قبول کیا ہے؟ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ تو یقین ہے نا، آخرت پر تو ہمارا یقین ہے، تو ایمان پر شک کیسا؟ رسول اللہ پر شک کیسا؟ تعلیمات پر شک کیسا؟ اور سامنے جو مومن کھڑا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کوئی بات، تو اس پر شک کیسا؟
پھر ایمان کا آ گیا، وہ تو بھائی بنا دیا نا اس نے. ہم اس پر شک کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے جی. یہ وہ کہہ رہے جی اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے. تو ایمان کہاں ہے یہاں پہ؟ وہ اللہ کی قسم کھا رہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں جی وہ جھوٹ بول رہا ہے. ثم لم يرتابوا، شک نہ کریں. ایمان قبول کیا ہے، قرآن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے. رشوت نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا. بتا دیا نا. اب سود کھا رہے کوئی تو وہ لڑ رہا ہے اللہ سے، رسول سے لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے اگر سود کھا رہے کوئی. بتا دیا. رشتے کے معاملات بتا دیے. رشتے کے معاملات کہ مشرک کو رشتہ نہیں دینا، مومن بیٹی کا، مومن کا رشتہ نہیں دینا. تم کہہ رہے کہ جی مومن تو کوئی ہماری حیثیت کا ملتا نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے جی حیثیت دیکھو. حدیث وہاں پہ سامنے اپنی مطلب کی حدیث نکال دیجیے، حیثیت دیکھو. ہماری حیثیت کا نہیں ملا، اس لیے ہم نے مشرک میں دے دیا، مومن بیٹی کو مشرک میں دے دیا. اور قرآن کو بھول گئے. قرآن نے تو بتا دیا، حدیث میں تو ہے. یہ اس وقت ہے جب آپ کو مل رہے ہو، رشتے مل رہے ہو، حیثیت والے مل رہے ہیں تو پھر حیثیت میں دو. اگر حیثیت والا نہیں مل رہا تو پھر وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، پھر قرآن کی طرف آؤ، پوچھو ذرا قرآن سے کیا ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، غلام ایمان والا، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ مشرک سے بہتر ہے. پھر تو یہ بات ہے، مشرک صاحب حیثیت سے غلام بہتر ہے. لیکن بات ہو رہی ہے مومنہ کی رشتے کی. اور مومن رشتے کرے جی. کوئی دلچی نہیں ہے پڑھی لکھی ساتھیوں میں، کوئی اپنے کام کی ملتی کام. اور آپ دیکھیں کیا معیار ہے ہمارا، ساتھیوں میں ملتا ہی نہیں ہے، کوئی دیتی نہیں ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے رشتہ. اب ڈیمانڈ ہم اس طرح رکھیں گے تو پھر تو معاملہ ہوگا نا جی. وہ یہ بولی بولنے والی ہونی چاہیے، اس کا جو ہے وہ اتنا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ اس کی جو ہے وہ مزید اسپیسیفکیشن ہو. جیسے ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں، کمپیوٹر تھوڑی خرید رہے ہیں بازار میں، کوئی چیز تھوڑی خرید رہے ہیں کہ جی کنفیگریشن کے ساتھ بتا رہے ہیں جی اس کی یہ کنفیگریشن ہونی چاہیے. نہیں مل رہا تو بتا دیا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. لونڈی بہتر ہے. پھر آ جاؤ قرآن کی طرف، مان لو نا. قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ مومنہ کا رشتہ مومن کو دو اور مومن کا رشتہ مومنوں میں سے کرو. یہ بات ہے، اس میں شک نہ کرو، ارتیاب نہ کرو. ایمان کے یہ ساری باتیں پیچھے جو بیان ہوئی ہیں، تجسس نہ کرو. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو بس ٹھیک ہے، اب جاسوس بن گئے ہو، اب غیبت بھی کرنی ہے، اب عیب بھی لگانا ہے. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں پیچھے ثم لم يرتابوا میں آتی ہے یہ بات. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایک نے دل کی بات بتا دی، مان لو اس کو، پھر کھڑے ہو کر پھر یہی بات جی ایسا ہے ایسا ہے. نہیں ہونا چاہیے. لم يرتابوا، پھر شک نہ کرو. ایمان کے معاملات میں شک نہ کرو. اللہ کا نام آئے. اب آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا. فیصلہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ کے طور پر بلایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ ہاں میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کذبت عینیا، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. اس بندے نے جس کی قسم کھائی ہے. اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہوا، اللہ کا نام آ گیا، کیا فرمایا کذبت عینیا، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں دیکھے ہوئی چیز کو جب اس نے اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام ہے، دیکھیں کوئی آئے اللہ کا نام لے تو مان لینا چاہیے اللہ کے نام کو. دل کا معاملہ چھوڑ تو پھر اللہ پر حساب تو وہ لے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچانا. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر پہنچانا ہے، حساب ہم لیں گے. چھوڑ دو حساب اللہ پر، کب لے گا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. تو ایمان کے معاملات ہیں میرے بھائیوں. یہ لم یرتابوا میں یہ ساری پیچھے باتیں آ گئی کہ پھر شک نہ کرنا اپنے ایمان کے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر، اپنے اس رشتے کے اوپر. یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، کیوں شک کر؟ اللہ نے جوڑا ہے، کیوں چھوڑتے ہو؟ نہ چھوڑو اس کو، نہ لگاؤ. ایک نہیں لگاؤ گے جھڑ جاؤ گے. غیبت نہیں کرو گے جھڑ جاؤ گے. جاسوسی نہیں کرو گے جھڑ جاؤ گے.
برے الفاظ نہیں دو گے چھڑ جاؤ گے، یہ کرو گے ہٹ جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تو بتا دیا، چھڑنے کا معاملہ بھی بتا دیا، اور جو ہے وہ ہٹنے کا معاملات کو توڑنے کا معاملہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ سلسلہ توڑنا ہے، سلسلہ توڑنا نہیں ہے۔ یہ ہماری زنجیر ہے، یہ ہماری جماعت، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا ایمان ہماری پہچان ہے۔ ہم اس ایمان کی قدر کریں، مل کر ہم ایمان کی دعوت لوگوں کو دیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بات رکھیں، اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے بیٹھ کر حل کریں۔ ہم اگر منصف بن جائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یک طرفہ منصف بن جائیں، ایک کو سن کے فیصلہ کر لیا، دونوں کی بات سنو نا، منصف ہو تو دونوں کی سنو، ایک سے ملے تک نہیں اور دوسرے سے مل کے فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ کیسا فیصلہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ پلڑا تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، اللہ فرماتا ہے وزن کرو تو پھر قسطاس المستقیم کرو، پلڑے دونوں برابر ہونے چاہیے۔ خود سے فیصلہ کر لیا، منصف بن گئے اور انصاف بھی کر لیا اپنے کہیں، اور کہہ دیا جی میں نے تو بس چاند پھٹک کر لیے، تو مستقیم والا معاملہ تو نہیں ہوا نا، پلڑا تو ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، انصاف کیسے ہو گیا؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہو مطففین کے لیے، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں کے لیے معاملہ آئے تو یستوفون، پورا پورا مانگتے کہ ہمارا حق پورا دو، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کا حق لوگوں کا معاملہ ہو یخسرون، تو پھر کمی بیشی کرتے ہیں، پھر کوئی بات نہیں، یہ بھی چلتا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ سارے معاملات یہ جو پیچھے بیان کیے گئے اللہ نے بتا دیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شک نہ کرنے کے بعد جہاد ہے، اور جان اور مال کا جہاد ہے، خرچ کرنا بھی ہے، جان سے پہلے مال ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے، سرا وعلانیہ، چوری چھپے پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃ، اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ پوشیدہ کیا خرچ کیا ہے اللہ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ جانتا ہے ایک شخص نے پوشیدہ خرچ کیا اور میں بغل بجانا شروع کر دی، اس نے تو یہ خرچ کیا، یہ خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، پتہ چل گیا سب کو۔ تو ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اس نے چھپا کے خرچ کیا اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ کنایا بتا دیا حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اور اس نے اس لیے خرچ کیا کہ جو ہے یہ اللہ کے ہاں اجر مجھے ملے، اور بعد میں کسی نے بتا دیا کہ جی یہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ یہ کچھ بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، تو یہ تو معاملہ دل کا ہے، اور اس کو اللہ جانتا ہے، کوئی شخص یہ بابا بن جائے کہ جی یہ اس لیے کیا ہے تو بابا بن گیا نا، پھر یہ صوفیوں کو کیوں برا بلا کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، پھر تو ہم بھی معاملہ وہی ہو گیا۔ شک نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور بتا دیا کہ دیکھو اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان چیزوں کو آپ غور کریں، اپنے اوپر لاگو کرنے کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اوپر لاگو کروں۔ یہ سورہ حجرات کا یہ خطاب ہے صرف ایمان والوں، یہ ہم سے خطاب ہے، ہم پڑھیں اس کو، بار بار پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے تحت احادیث ہے وہ ہم پڑھیں، اپنا جائزہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اندر پیش آنے والی کوتاہیوں کو اپنے سے دور کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں جو ہے استقامت عطا فرما، ہمیں جس جماعت سے تُونے وابستگی دی ہے پروردگار اس جماعت کو دن دگنا و چگنا والا ترقی کا معاملہ دے، اس جماعت کو ترقی دے پروردگار، اور ہمیں اس جماعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس جماعت کے اصولوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس اجتماعیت کے جو تقاضے ہیں پروردگار اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب سننے والے بھائیوں کو ان باتوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ جو کوتاہیاں میرے اندر ہیں خلوص سے اللہ سے دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ سب بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے دور کر دے، ہم سے ہمارے گناہ دور کر دے پروردگار، ہمیں پاک صاف کر دے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے پھرنے والے بن جائیں، ہم توبہ طائب ہو جائیں، اور یاد رکھیں ہم نہیں ہوں گے تو اللہ نے تو بتا دیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں ظالم لکھ دیا گیا۔ توبہ کون کرتا ہے؟ عاجز کرتا ہے، جو اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عاجز بندے کی جو ہے اللہ ہمیں توفیق دے،
عاجز بندہ بننے کی توفیق دے پروردگار، اور دین میں ہمیں مصلح کا کردار عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فساد و فتنے سے بچائے، ہر قسم کے شر سے بچائے، دنیا کی ذلت سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔